کہتے ہیں کہ سونے کی کون کون سی حالتیں ہیں جن کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کون سی ایسی ہیں جن میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ دیکھیں اس میں ایک بنیادی اصول یہ ہے، اگر دو شرطیں جمع ہوں گی تو سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر ایک، آپ کی سرین جمے ہوئے نہ ہوں۔ سرین کا مطلب جیسے ہم بیٹھتے ہیں نا، جو ہمارا بیک سائڈ ہوتی ہے، یہ اگر ہم سیدھے جیسے میں بیٹھا ہوں تو یہ جمع ہوا کہلائے گا، ایسا نہ ہو۔ اور نمبر دو، آپ کی جو حالت ہے اس وقت وہ نیند کو روک نہ رہی ہو۔ جیسے کروٹ کے بل آپ لیٹ جائیں تو دیکھیں نہ سرین جمع ہیں اور نہ مطلب یہ حالت نیند کو روک رہی ہے، اس میں وضو چلا جائے گا۔ لہٰذا اگر یہ دونوں میں سے کوئی ایک شرط نہ ہو تو نہیں جائے گا۔ مثلا کوئی کرسی پہ بیٹھے بیٹھے سو گیا اور کرسی سخت ہے، بہت نرم نہیں ہے، کیونکہ نرم میں تو پھر ہو سکتا ہے، سخت کرسی اس پہ بیٹھا بیٹھا سیدھا سو گیا ہے، وضو نہیں جائے گا کیونکہ سرین جمع ہوئے ہیں۔ یا حالت نماز میں کھڑے کھڑے سو گیا اور کچھ سہارا بھی نہیں ہے، اس میں کبھی سخت نیند نہیں آئے گی کیونکہ یہ حالت ایسی ہے جو نیند کو آنے سے روک رہی ہے، اس میں وضو نہیں جائے گا۔ تو بس اب آپ یہ دیکھ لیں، جہاں دو شرطیں جمع ہوں گی ان حالتوں میں وضو چلا جائے گا، جہاں دونوں شرطیں نہ ہوں یا ان میں سے ایک نہ ہو ان حالتوں میں وضو نہیں جائے گا۔ ہاں یہ ضرور علماء نے لکھا کہ اگر کوئی ٹیک لگا کر سو گیا اور مطلب سرین جمے ہوئے ہیں لیکن اتنا گہرا سو گیا کہ کوئی آوازیں دے رہا ہے تو آواز ہی نہیں جا رہی اس کو، تو اس حالت میں بھی وضو ٹوٹنے کا حکم ہوتا ہے کہ غفلت اپنے انتہائی عروج پر ہے، اور ایسی حالت میں خروج ہوا کا پتہ نہیں چلے گا تو ہو سکتا ہے وضو ٹوٹ جائے۔ اس لیے ظاہر پر حکم لگاتے ہوئے نیند کو ہی وضو ٹوٹنے کا سبب بنا دیں گے، ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔